ابا، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے مت ماریں، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں زمین پہ بیٹھی ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی، وہ مجھے پیٹے جا رہے تھے۔ میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنی ماں سے یہ بات کرنے کی کہ تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ میں نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا اس لیے کیا ہے کہ تم کل کو میری بات نہ مانو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابا نے اپنا بھاری بھرکم جوتا میرے سر پہ مارا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ ابا، میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے معاف کر دیں۔ جیسا آپ کا دل کرے آپ ویسا کریں، خدا کا واسطہ مجھے مت ماریں، میں مر جاؤں گی۔ میں روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ میں نے اس 40 سالہ آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ اس وقت تو ابا وہاں پہ موجود نہیں تھے، نہ جانے ابا کو کیسے معلوم ہوا تھا۔ تم جیسی گھٹیا اولاد کو میں نے پالنا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کس کا گناہ میرے متھے مار دیا، تمہاری ماں نے۔ میں ہی پاگل تھا جو اس وقت بیوی کے ساتھ ایک بچی کو بھی قبول کر لیا۔ یہی میری غلطی ہے، میں نے تم پہ پیسہ خرچ کیا اور اب تم میری بات ہی نہیں مان رہی۔ ابا مجھے تانے مارتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ جوتے بھی۔ میں نے ہمیشہ سے انہیں اپنا سگا ابا ہی سمجھا تھا، وہ میرے سگے نہیں تھے، یہ میں جانتی تھی، لیکن کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ میرے سگے ابا نہیں ہیں۔ اماں بتاتی تھیں کہ 2 سال کی عمر میں ہی میرا ابا چل بسا اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اماں کے شوہر کو ابا مانا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ اپنی حدود میں رہا کرو، وہ تمہارا اصلی ابا نہیں۔ اور اب جب کہ میں 15 سال کی سمجھدار لڑکی ہو چکی تھی تو اب مجھے ساری بات سمجھ آتی تھی، اور اب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کسی کا گندا خون ہوں، حالانکہ میری ماں نے شادی کی تھی۔ دوبارہ تمہاری آواز بھی آئی تو میں تمہارے دان توڑ کے تمہارے ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ میں بڑی جلدی تمہارا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہوں اور اس میں کوئی بھی دیری نہیں چاہتا، اس لیے سوچ سمجھ کے اپنی ماں سے بات کرنا، ورنہ تم دونوں کو میں گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دوں گا۔ پھر ڈھونڈے گی تمہاری ماں کوئی نیا عاشق، بلکہ اب تو تم بھی جوان ہو چکی ہو، تم بھی اس کی مدد کرا دینا۔ ابا نے ایسی گھٹیا بات کی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، چلو میں تو ان کی اولاد ہی نہیں تھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے میرے بارے میں وہ جو بھی کہیں، لیکن اماں تو ان کی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے اور انہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے پیٹنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے اور میں وہیں پہ بیٹھی روتی رہ گئی۔ وہ دروازہ کھول کے گئے تھے۔ اماں جلدی سے اندر آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ابا دروازہ بند کر کے مجھے پیٹ رہے تھے۔ ماں بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اماں، خدا کا واسطہ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، میں نے اس بڈھے انسان سے شادی نہیں کرنی، مجھے ڈر لگتا ہے، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، ہے بھی اتنا بڑا اور اوپر سے ہے بھی ابا کا دوست، تو ضرور انہی کی طرح کا ہوگا۔ میں اماں سے وہی بات کر رہی تھی جو ابا نے کی تھی کہ میں تمہیں نکال دوں گا۔ میں یہی چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ ابا ہمیں نکالیں ہم یہاں سے نکل جائیں۔ نہیں میری بیٹی، میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، تمہارے علاوہ بھی میرے 2 بچے ہیں اور وہ کلیم کے ہی ہیں، میں انہیں لے کے کہاں جا سکتی ہوں اور انہیں کہاں سے کھلاؤں گی؟ تم تو جوان ہو، تمہیں بیاہ دوں گی تو ان چھوٹے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ خود کہاں سے کھاؤں گی؟ کہاں پہ رہوں گی؟ 13 سال پہلے جب تمہارا باپ چل بسا تو اس وقت میں نے شادی صرف اور صرف سہارے کے لیے کی تھی۔ اگر میرے پاس پہلے ہی سہارا ہوتا تو میں شادی ہی کیوں کرتی؟ اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں یہ سہارا چھوڑ کے چلی جاؤں؟ کلیم جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں انہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی بیٹا، تمہیں ہی ہماری بات ماننی ہوگی۔ جیسے ہی اماں نے یہ کہا تو میرے آنسو تھم گئے، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آخر اماں یہ کیسے کہہ سکتی تھیں؟ آج تک میں یہی سمجھتی آئی تھی کہ وہ بھی نہیں چاہتی کہ میں اس 40 سالہ آدمی سے شادی کروں، لیکن اب وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں مان جاؤں۔ اماں، مجھے آپ سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، میں نے سوچا تھا کہ میری ماں میرا ساتھ دے گی، اگر آپ ہی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو پھر ٹھیک ہے، چاہے مجھے جس کھونٹے سے باندھ دے، میں اف تک نہیں کروں گی، کیونکہ اب میں مر چکی ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، میری لاش ہے یہاں پر، چاہے اس کے ساتھ آپ جو بھی کریں، جہاں بھی دفنا دیں، لاشیں نہیں بولا کرتی۔ میں جذبات میں آ کے بول رہی تھی، میں کیا کرتی؟ اب تو میری ماں بھی میرے ساتھ نہیں تھی، میرے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ میں گھٹنوں میں سر دیا اپنی ماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ بس کر دو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ کلیم تمہارے سامنے مجھے مارتا پیٹتا ہے، میں کچھ نہیں کر پاتی تو تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ بس تم خود کو سمجھا لو اور دعا کرو کہ وہ جو بھی شخص ہے وہ اچھا ہو اور تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ جیسے ہی اماں نے یہ بات کی تو میرا موڈ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا۔
امی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں ایک 40 سالہ ادھیڑ عمر مرد کے ساتھ خوش رہوں گی؟ وہ میرے باپ کی عمر کا ہے اور ہے بھی ابا کا دوست۔ آپ جانتی ہیں ابا کے سارے دوست کتنے عجیب ہیں، وہ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں یہ شادی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں، ورنہ میں اپنی جان لے لیتی یا یہاں سے بھاگ جاتی۔ بس میں آپ کو ہی پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ میری خودکشی اور بھاگنے والی بات پہ اماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نوری، تم ایسا بالکل نہیں کرو گی بیٹا، تو میری پہلی اولاد ہو، میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے بھی ساتھ ہے، ہماری بھی مدد کرے گا۔ امی مجھے سمجھا رہی تھی مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کے روں۔ پہلے تو مجھے امی کا آسرا تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے ابا سے لڑ جائیں گی، ان سے کہیں گی کہ وہ مجھے ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ نہیں بیاہنا چاہتی، لیکن اب تو اماں بھی ہمت ہار گئی تھی، تو میں کیا کرتی؟ تھوڑی دیر بعد امی وہاں سے چلی گئیں، کیونکہ دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی اور ابا گھڑی کے وقت کے مطابق کھانا کھاتے تھے۔ پورے 12:30 ہو گئے۔ وہ 1:30 بجے کھانا کھانے کے لیے گھر آ جاتے۔ ان کی دکان محلے میں ہی تھی، وہ کریانہ سٹور چلاتے تھے۔ گھر کا گزر بسر تو ٹھیک ہوتا تھا، لیکن ہم ماں بیٹی کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ صرف اپنے بچوں کو پیار کرتے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی اور ایک بھائی جو اماں کی طرف سے تو میرے بہن بھائی تھے، لیکن ابا تو میرے اصلی نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں انہیں ہمیشہ بہن بھائی ہی سمجھتی تھی۔ وہ دونوں اسکول گئے ہوئے تھے، مگر مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابا نے صرف اور صرف مجھے مڈل کروایا اور پھر مجھے گھر پہ بٹھا دیا، اور اب پچھلے 2 سال سے میں گھر پہ ہی بیٹھی تھی۔ ابا دکان چلے گئے تھے۔ رونے دھونے کے بعد میں بھی اماں کی مدد کروانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ میں جانتی تھی پہلے ہی اماں نے دیر کی ہوئی ہے، اگر مزید دیر ہو گئی تو پھر ہم دونوں ماں بیٹی کی خیر نہیں ہوگی۔ دراصل ہم دونوں ماں بیٹیاں اس گھر میں نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھیں۔ مجھے اماں کا سہارا تھا اور اماں کو میرا سہارا تھا، اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا نہیں بن پا رہے تھے۔ اب مجھے ابا بیاہ رہے تھے اور اماں کو نہ جانے کیا کیا دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ میں اماں کے ساتھ آ کر جلدی جلدی ہاتھ پٹوانے لگی۔ میں نے سالن بنایا اور اماں نے آٹا گوندھ کے روٹیاں بنا دی، اور وقت پہ ہی کھانا تیار ہو گیا۔ ابا اپنے دونوں بچوں کو اسکول سے واپس لے آئے۔ وہ تینوں صحن میں بیٹھے تھے۔ اماں اور میں نوکرانی کی طرح کھانا پیش کر رہے تھے۔ ہمیں ان کے ساتھ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بچے کبھی کبھی اماں سے ضد کرتے۔ اماں تو ان کی سگی ماں تھی، لیکن اماں ان سے کہتی کہ بیٹا پہلے تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ آج میرے چھوٹے بھائی نے ضد کی، مگر اماں نے کہا بیٹا ابھی مجھے بھوک نہیں، میں نے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، تم اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی آواز مجھے رندی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیا کرتی، اپنے بچوں کے سامنے ہی شرمندہ ہو جاتی تھی۔ ابا نے کچھ بھی نہیں بولا تھا ان سے، تو یہ بھی نہ ہوا کہ اماں کو جھوٹے منہ ہی کہہ دے کہ تم بھی بچوں کی خاطر یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ اماں اور میں اب کپڑے دھونے لگے تھے۔ ہم دونوں نے مشین لگا لی تھی۔ ہفتے بھر کے کپڑے تھے جو دھلنے والے رہتے تھے۔ ابا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے اب کھانا کھانے کے بعد موبائل دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے موبائل پہ کوئی کارٹون وغیرہ دکھانے لگے تھے۔ آج تک کبھی بھی انہوں نے مجھے باپ جیسا پیار نہیں دیا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں اپنا باپ ہی مانا تھا، کیونکہ میں بن باپ کی بچی تھی۔ مجھے پیار کی ضرورت تھی اور میں پیار دینا بھی جانتی تھی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ میں نے صرف پیار دیا تھا، مجھے پیار ملا نہیں تھا۔ میں ابا کے دونوں بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، انہیں اٹھاتی تھی، کھلاتی تھی، نہلاتی تھی، یہاں تک کہ ساری ذمہ داری میرے سر پہ تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کبھی مجھے پیار نہیں دیا۔ ہم دونوں کپڑے دھو رہے تھے کہ ابا نے اماں کو آواز دی تو اماں وہیں پہ چلی گئیں۔ اب میرے کان وہیں پہ لگے ہوئے تھے کہ نہ جانے ابا اماں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں ان کی پیٹھ پیچھے کھڑی تھی اور وہ بھی 5-6 قدموں کے فاصلے پر۔ میں نے مشین کا بٹن بھی بند کر دیا تھا۔ اس کی آواز سے مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، اور پھر ابا نے ایک ایسی بات کی کہ میرا دل چاہا گیلے ہاتھوں سے بورڈ میں ہاتھ دے دوں اور آج ہی اپنی جان لے لوں۔ ابا کہہ رہے تھے اگلے جمعے کو نوری کا نکاح ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور ابا کہہ رہے تھے کہ اگلے جمعے نکاح ہے۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر اٹھی۔ میں اسی وقت ہی کمرے کے اندر بھاگ گئی اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں کمرے کے اندر آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ نہ میری ماں میرا ساتھ دے سکتی تھی، نہ سوتیلا باپ مجھے بخشنے والا تھا۔ میں نے یہی سوچا اور پھر میں نے ایک پلان بھی بنا لیا کہ میں آج رات کو یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، مگر رات ہو ہی نہیں رہی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی اور پھر شام سے آخر کار رات بھی ہو گئی۔ رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا۔
मैं अम्मा के साथ किचन में खड़ी काम कर रही थी। अब्बा बच्चों को लेके कमरे में चले गए थे। अब्बा, अम्मा और मेरे दोनों छोटे बहन भाई एक कमरे में सोते थे और मैं दूसरे कमरे में सोती थी। शुरू शुरू में मुझे डर भी लगता था, लेकिन अब्बा मुझे अपनी फैमिली के साथ सुलाना नहीं चाहते थे और अब तो मुझे भी आदत हो गई। अब मुझे इंतज़ार था कि कब सब लोग सो जाएं और मैं इस घर से निकल जाऊं। अम्मा काम ख़त्म करने के बाद कमरे में चली गईं और मैं सिंक पे बर्तन धो रही थी। बर्तन मेरे ज़िम्मे थे। बर्तन धोने के बाद मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में पहुंच गई। मैंने कमरे में जाते साथ ही लाइट ऑन की और अलमारी खोल के खड़ी हो गई। मैं बैग में कपड़े भर रही थी। मेरे पास एक अंगूठी भी थी जो मेरे बचपन की थी। वो अब मेरी किसी भी उंगली में नहीं आती थी, मगर मैंने उसे अपने पास संभाल रखा था। अम्मा कहती थी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हें पहनाई थी। इस पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हक है। हालांकि जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, उस वक्त वो अंगूठी मैं उसे पहनाना चाहती थी। उस वक्त मैं थी भी बहुत छोटी, लेकिन अम्मा ने मुझे नहीं पहनाने दी और कहा था कि बेटा, ये तुम्हारी है, मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। पहले भी मैंने तुमसे तुम्हारा बचपना छीन लिया। वो हर वक्त यही कहती थी कि मैंने तुमसे तुम्हारा सकून, तुम्हारा बचपना छीन लिया। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं था, बल्कि उन्होंने मुझे सहारा देने के लिए दूसरी शादी की थी। मैंने अलमारी से कपड़े निकाले और उस बैग में भर दिए, और वो छोटी सी अंगूठी भी एक शॉपर में डाल के बैग की छोटी जेब में डाल दी। मैंने सोचा कि इसे बेच के गुजारा कर लूँगी और फिर किसी दारुल अमान वगैरह में चली जाऊँगी। मैं उस घटिया इंसान से कभी भी शादी नहीं करूँगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अब मुझे रात के 12-1 बजे का इंतज़ार था। अभी अभी तो मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। भले ही अब्बा अम्मा कमरे में चले गए थे और कमरे की लाइट भी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक खौफ था जो भागने वाले के अंदर होता है। और फिर गली में भी तो अभी शोर की आवाज़ें आ रही थीं। हमारी गली में रौनक लगी रहती थी। वहाँ पे एक दुकानें थीं और नौजवान ऐसे ही कुर्सियाँ लगा के बैठे रहते थे। मुझे इंतज़ार था कि कब सभी लोग अपने घरों को चले जाएं और फिर आखिरकार हर वक्त सन्नाटा छा गया। मैंने घड़ी का वक्त देखा तो 11:30 हो रहे थे। मैंने सोचा कि यही वक्त है, यहाँ से निकल जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं बाहर का मुज़ाहिरा करके आती हूँ, इसके बाद ही बैग लेके जाऊँगी। मैंने बैग को पलंग के नीचे रखा हुआ था। मैं दरवाज़ा खोल के कमरे से बाहर निकल आई। मैं सहन में आ चुकी थी। मैं इधर-उधर का जायज़ा ले रही थी। अचानक से मुझे अपने कंधे पे किसी का भारी भरकम हाथ महसूस हुआ तो मेरा दिल धक-धक करने लगा। मैं उछल के पीछे हटी तो वो कोई और नहीं बल्कि अब्बा थे। उन्हें देख के मेरी टाँगें काँपने लगी थीं। "क्या कर रही हो तुम यहाँ पर?" जब अब्बा ने गंभीर आवाज़ में कहा तो मैं काँपने लगी। मेरा सारा जिस्म काँप रहा था। अचानक से मेरे ज़हन में ख़्याल आया और मैंने फ़ौरन से झूठ बोल दिया। "अब्बा, मैं तो बाथरूम जा रही थी।" मैंने काँपती आवाज़ के साथ कहा तो वो कहने लगी, "दफ़ा हो जाओ, जल्दी हो के आओ। ये कोई वक्त है?" ये कह के अब्बा अपने कमरे की तरफ चले गए। ना जाने वो क्यों उठे हुए थे। मैंने झूठ बोल दिया था और अब मैं वॉशरूम में आ गई थी। मैं थर-थर काँप रही थी और फिर मैं 5 मिनट बाद बाहर निकल आई और भाग के अपने कमरे के अंदर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और लाइट भी। मैं ज़मीन पे बैठी घुटनों में सर दिए आंसू बहा रही थी और अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र मैंने उस वक्त बैग नहीं उठाया हुआ था। अगर मैंने बैग उठाया हुआ होता तो फिर मेरी खैर नहीं थी। अब मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो गया था और अब मैं उसे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने सोचा कि अभी कुछ वक्त इस घर पे ही रहती हूँ। निकाह से 1-2 रात पहले ही निकल जाऊँगी। तब तक यहीं पे रहती हूँ। और फिर रोते-धोते आखिरकार ये रात गुज़र गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं फ़र्श पे ही लेटी हुई थी। फ़जर की अज़ानों के साथ ही मेरी आँख खुल गई थी। मैं कमरे से बाहर निकल आई और वज़ू वग़ैरह करके दोबारा कमरे में पहुँच गई। मैं फ़जर की नमाज़ अदा करने लगी थी। मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे थे। आँसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब से मैं उठी थी तो आँखें बरसती जा रही थीं। शायद अब यही मेरा नसीब था। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अपने लिए कुछ कर भी सकूँगी या नहीं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का ही सहारा था। माँ मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी और ना अब्बा उन्हें करने देते थे। जो भी करना था मैंने ही करना था। नमाज़ अदा करने के बाद मैं बाहर निकल आई। सहन की सफाई मैं ही करती थी। थोड़ी देर बाद अम्मा अब्बा भी उठ गए। अब्बा सुबह सवेरे नाश्ता मांगने लग जाते, अम्मा नाश्ता बना रही थीं और मैं सफाइयाँ कर रही थी। फिर आखिरकार सुबह का सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकने लगा। अब्बा और बच्चे नाश्ता करके चले गए थे। अब्बा उन्हें छोड़ने के बाद दुकान पे बैठ जाते थे। मैं और अम्मा सारा दिन घर में अकेले रह जाते थे।
12 बजे का वक्त था। हम दोनों माँ बेटी सहन में बैठी थी। आज का खाना नहीं बनाना था। अब्बा ने मना किया था, उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ किसी दावत में जाना था। वो थोड़ी देर में तैयारी करके आने वाले थे और जब अब्बा दोपहर का खाना नहीं खाते थे तो फिर हमें भी बनाने की इजाज़त नहीं थी। थोड़ा बहुत सुबह वाला खाना बचा हुआ था। अम्मा ने सोचा कि बच्चों को दे दूंगी। अम्मा, आपसे एक बात पूछूं? मैं अम्मा के साथ चारपाई पे बैठी थी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने इस बात पे सर हिला दिया। उन्होंने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा, जब मैं चली जाऊंगी तो आप क्या करेंगी? मैंने रुंधी हुई आवाज़ के साथ कहा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी कि जब मेरी शादी हो गई तो फिर वो क्या करेंगी। मैं दबे लफ्ज़ों में ये पूछना चाह रही थी कि कल कला को जब मैं भाग जाऊंगी तो अम्मा पे क्या बीतेगी। बेटा, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें अपने सीने से जुदा करूं, लेकिन क्या करूं? बेटी हो, बेटी को एक ना एक दिन तो ब्याहना होता है। फिर तुम आती जाती रहोगी, मैं भी तुम्हारे घर आती रहूंगी। मैंने भी अपने माँ बाप का घर छोड़ा था, हर लड़की को ही छोड़ना पड़ता है। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अम्मा शादी वाली बात कर रही थी और कह रही थी कि वो मुझसे मिलते जुलते रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि मैं सारे रास्ते बंद करके जाऊंगी। अम्मा, वो तो ठीक है, क्या आप मेरे बगैर रह लेंगी? जब मैंने कहा तो मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा नमी थी, जो अम्मा ने भी पहचान ली। अम्मा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो मेरी पीठ सहला रही थी। बेटा, तुम क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हो? हर किसी को एक दूसरे के बगैर रहना पड़ता है। तुम भी तो मेरे बगैर रहोगी, मैं भी तुम्हारे बगैर रह लूँगी। बस तुम अपने घर की हो जाओ, मैं यही चाहती हूँ, और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। अम्मा शादी के अलावा कोई और बात कर ही नहीं रही थी, और ये शादी वाली बात मुझे मज़ीद परेशान कर रही थी। मैं खामोश होकर बैठ गई। मैं समझ गई कि अम्मा सिर्फ एक सूरत में मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार सकती हैं, और वो है मेरा निकाह, जो मैं करना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि बस जो भी होगा मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूँगी, मगर निकाह नहीं करूँगी। ये दिन भी गुजर गया, अगला दिन भी आ गया। वक्त तो यूं ही भागता जा रहा था, और फिर जुमेरात के दिन अब्बा सामान लेके आए। उसमें मेरे निकाह का जोड़ा और कुछ दूसरी चीज़ें थी जो अम्मा ने मेरे कमरे में रख दी। मैंने अम्मा को देखा तो जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ कर लिए। कोई भी नहीं जानता था कि आज रात मैंने ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना है। निकाह की तैयारियां अपने अरूज पे थीं। किसी को भी नहीं बुलाया गया था। बस मेरे होने वाले शौहर ने अपने साथ गवाहान को लाना था। अम्मा ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपनी किसी दोस्त को बुलाना चाहती हो तो बुला लो, लेकिन मैंने अम्मा से कह दिया कि मैंने किसी को भी नहीं बुलाना, क्योंकि जब मैंने निकाह करना ही नहीं था तो फिर मैं क्यों किसी को बुला के अपने आप को मज़ीद बदनाम करती। दोपहर का वक्त था। वो सारा सामान मेरे कमरे में आया हुआ था। मैंने थैला खोल के देखा तो उसमें एक लाल रंग का जोड़ा था, और साथ में ज्वेलरी भी थी और मेहंदी भी। मेरी जगह को कोई दूसरी लड़की होती जिसकी शादी उसकी पसंद से हो रही होती तो वो ये सारा सामान देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, लेकिन मैं तो आंसू बहा रही थी। मेरे अंदर एक खौफ भी था कि अगर आज मैं नहीं भाग पाई तो ना जाने क्या होगा। सारा दिन गुजर गया और फिर रात भी हो गई। सामान तो मैंने पहले से ही पैक कर रखा था। अब मुझे सही वक्त का इंतज़ार था। मैं आधी रात तक जागती रही ताकि वक्त आने पे भाग सकूं। फिर जैसे ही सोई, रात के 2 बजे, तो मैं बैग के साथ ही कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि बस अंधाधुंध भागती जाऊंगी, इधर उधर नहीं देखूंगी, और मैं जानती थी कि अब्बा नहीं उठे हुए, क्योंकि वो इतनी देर तक नहीं जागते थे। हमारे घर का सहन अच्छा खासा बड़ा था। मुझे सहन अबूर करते हुए 2-3 मिनट लग गए। अब मैं दरवाजे पे पहुंच चुकी थी। भारी भरकम बैग मेरे कंधे पे था, जिसके साथ मैं दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। मैंने बैग ज़मीन पे रखा और दरवाज़ा खोलने लगी। मैं बड़े आराम से दरवाज़ा खोल रही थी कि कहीं दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पे किसी की आंख न खुल जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। भले ही मैंने बड़े आराम से दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा खोल के मैं जैसे ही बैग उठाने के लिए नीचे झुकी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बैग को किसी ने पकड़ा हुआ है। मैंने ऊपर देखा तो वहाँ पे अम्मा खड़ी थीं, जिनकी आंखों में आंसू थे। फिर अम्मा ने मुझे पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर ले गईं। बैग बाहर ही रह गया। अम्मा मुझे मेरे ही कमरे में ले आईं। कमरे में लाने के बाद अम्मा मेरे कदमों में गिर गईं। नूरी, तुम ये नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती तुम्हारे जानने के बाद कलीम मेरा क्या हश्र करेगा। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो खुदारा यहाँ से मत भागो। माँ मेरे कदमों में गिरी हुई थी। ये मेरे लिए मरने का मकाम था। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो मेरे कदमों में गिरी मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैं जल्दी जल्दी ज़मीन पे बैठ गई और अम्मा को गले से लगा लिया। अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दें।
میں بس اس سب سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں کہیں نہیں جاؤں گی اور یہ کروا گھونٹ پی لوں گی۔ اس کے بعد اماں میرا بیگ باہر سے لے آئیں اور مجھے کمرے میں دینے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ آخری بار بھی انہوں نے جاتے ہوئے مجھ سے یہی کہا کہ اگر تم چلی گئی تو پھر تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میں نہیں جا سکتی تھی۔ اماں نے مجھے زنجیریں باندھ دی تھیں اور میں ان کی ممتا کی زنجیروں کو کھول کے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ میں نے بیگ سے سارا سامان نکال کے دوبارہ الماری میں رکھا اور پلنگ پہ ناراض ہو گئی۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات میں جاگتی اور روتی رہی اور آخرکار صبح بھی ہو گئی۔ یہ وہ صبح تھی جس نے میری بربادی کا پروانہ ملنا تھا۔ صبح ہوئی اور پھر دوپہر بھی ہو گئی۔ میرا ہونے والا شوہر اپنے ساتھ 3 مزید آدمیوں کو لے کے نکاح کرنے کے لیے آ گیا۔ میرے کمرے میں ہی نکاح خواں اور گواہان آئے تھے۔ اماں وہاں پر پہلے سے موجود تھیں اور پھر میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کے اس بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی کوئی فیملی ہے یا نہیں۔ وہ پہلی مرتبہ شادی کر رہا ہے یا نہ جانے اس کی کتنی شادیاں ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں 15 سال کی معصوم سی لڑکی تھی اور تھی بھی پتلی اور کمزور سی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ میں یہ شادی نبھا پاؤں گی اور شاید اس انسان کو بھی اس چیز کا احساس تھا۔ نہ ہی وہ میرے قریب آیا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی زبردستی کی۔ میں تو بڑی خوش ہو گئی۔ یہ تو میرے لیے بڑا ہی اچھا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ وہ میرے پاس تو نہ آیا لیکن ایک ایسی حرکت کی جسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہ کھانے کا ٹرے لے کے آیا۔ اس میں بہت زیادہ کھانا تھا اور ٹرے پہ ایک انجیکشن بھی رکھا ہوا تھا۔ انجیکشن دیکھ کے میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ مجھے تو انجیکشن سے ویسے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہ چینج وغیرہ کر کے کمرے سے باہر گیا تھا اور اب یہ سارا سامان لے آیا۔ میں ویسے ہی دلہن کے لباس میں سجی سوری بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جا کے کپڑے چینج کر کے آؤ۔ اس نے اتنی گرجدار آواز میں کہا کہ میں رک ہی نہیں پائی تھی۔ میں فوراً ہی بیڈ سے اتر کے الماری سے سوٹ نکال کے باتھ روم میں گھس گئی اور جب چینج کر کے باہر آئی تو وہ مجھے اپنی طرف بلانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں انجیکشن تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غصہ تھا جسے دیکھ کے میں گھبرا گئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے میرے بازو پر سے آستین اوپر کی اور پھر انجیکشن لگا دیا۔ جیسے وہ انجیکشن لگا تو میں نے جلدی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ نہ جانے وہ کس چیز کا انجیکشن تھا۔ میں تو اس سے کچھ پوچھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 40-45 سال کا لگ رہا تھا۔ بھاری بھرکم جسامت والا اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ نہ جانے وہ یہ انجیکشن کیوں لگانا چاہتا تھا جو وہ اب لگا بھی چکا تھا۔ اس سے میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس نے مجھ سے کہا تم نے ابھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ 15-20 منٹ بعد میں کمرے میں آؤں گا، اس کے بعد تم نے کھانا کھانا ہے۔ وہ مجھے یہ حکم سنانے کے بعد چلا گیا اور میں ہکا بکا بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 15 منٹ کے اندر تو میری اتنی بھوک محسوس ہوئی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی میں کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اتنا زیادہ کھانا تھا۔ میں نے آج تک کبھی بھی اتنا زیادہ کھانا اکیلے نہیں کھایا تھا اور آج میں وہ سب کھا گئی تھی۔ میں بھکڑوں کی طرح بوٹیاں بغیر روٹی کے کھائے جا رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی اور اب میں اس بھوک کو مٹانے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ شاید وہ یہی چاہتا تھا کہ میں کھانے پہ ٹوٹ پڑوں۔ اب مجھے کہیں نہ کہیں اس کی کہانی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ شاید اس نے انجیکشن ہی ایسا لگایا تھا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ جائے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں۔ میں نے اتنا کھایا جتنا آج تک میں نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ میں تو ایک روٹی سے اوپر کبھی کھاتی ہی نہیں تھی۔ کبھی تو آدھی بھی کھا لیتی تھی اور آج میں نے بوٹیوں کے ساتھ روٹی کھائی تھی اور پھر بعد میں کسٹرڈ اور دوسری چیزیں بھی کھا لیں۔ میں تو بس بالکل ہی جانوروں کی طرح کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کے آنے کے بعد بھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کمرے میں آ چکا ہے۔ میرے پیٹ میں اب بھی چوہے دوڑ رہے تھے اور پھر وہ کھانا ختم ہو گیا جو تقریباً 2 بندوں کا کھانا تھا اور میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ وہ کمرے کے اندر موجود تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں تمہارا دل کرے لیٹ جاؤ، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بڑے آرام اور پیار سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ابا کی طرح گندا ہوگا، مجھے مارے گا، لیکن وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو مجھ سے بڑے پیار اور محبت سے بات کر رہا تھا اور میرے لیے اتنا سارا کھانا بھی لایا تھا۔ میں بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی اور پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے بڑی جلدی نیند آ گئی تھی، حالانکہ مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آتی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وقت دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔
صبح کے 12 بج رہے تھے، حالانکہ میں صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی۔ نہ جانے آج میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی تھی۔ میں اٹھنے لگی تو اس نے مجھے روک دیا اور کہا تم یہیں پہ لیٹی رہو، میں تمہارے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جو صوفے پہ بیٹھا تھا یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ میں اٹھ کے باتھ روم کے اندر چلی گئی اور جب میں باہر آئی تو وہ ناشتہ لے کے آ چکا تھا۔ ناشتے میں اس نے نہاری پائے اور نہ جانے کیا کیا لیا ہوا تھا، لیکن اب بھی اس نے ٹرے پر کھانے کے ساتھ انجیکشن بھی سجایا تھا۔ انجیکشن دیکھ کے تو میں مرنے والی ہو گئی۔ رات کو بھی مجھے اپنے بازو میں درد محسوس ہوتا رہا اور اب وہ ایک اور انجیکشن لے آیا۔ میں انجیکشن کو دیکھ کے بہت زیادہ خوف محسوس کرنے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی تو میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور بڑے پیار سے مجھے اپنی طرف بلانے لگا۔ میں اس کی طرف کھنچتی چلی گئی اور اس کے ساتھ جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی، لیکن ہم دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ہمارے جسم ایک دوسرے سے نہیں لگ رہے تھے۔ اور پھر اس نے بڑے پیار سے میرے بازو پر سے آستین ہٹائی اور انجیکشن لگا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، لیکن منہ سے چیخ برآمد نہیں ہوئی تھی۔ شاید اب یہ خوف بھی ختم ہو گیا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی ناشتہ نہیں کرنا، 15 منٹ بعد کرنا۔ مجھے 15 منٹ ہونے کا انتظار تھا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے رات والا کھانا تو بھول گیا کہ میں نے اتنا زیادہ کھانا کھایا تھا۔ اگر کبھی میں اتنا زیادہ کھانا کھا لیتی تو میں ایک ہفتے تک کھانا ہی نہ کھاتی۔ نہ ہی آج تک میں نے اتنا کھانا کھایا تھا اور نہ ہی مجھے اتنی بھوک محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں صرف 5 منٹ ہی انتظار کر پائی تھی۔ وہ کمرے کے اندر بیٹھا تھا۔ میں کھانا کھانے لگ گئی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، بس ہاتھ باندھے ایسے ہی مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں سارا کچھ چٹ کر گئی تھی۔ پیٹ بھر گیا تھا۔ مجھے اپنا جسم ابھی سے ہی بھاری بھاری سا لگنے لگا تھا، کیونکہ میں اتنا زیادہ کھانا ٹھوس چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگا آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ مجھے باہر لے آیا۔ گھر کا صحن بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صحن میں چہل قدمی کرو۔ میں کٹھ پتلی کی طرح اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ میں صحن میں چہل قدمی کرنے لگی۔ 1 گھنٹہ میں اس کے کہنے پہ ادھر سے ادھر چلتی رہی اور پھر 1 گھنٹے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرا معدہ خالی ہو چکا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے پورے 2 مہینے ہو گئے تھے اور میرے کھانے کی سپیڈ بالکل ایسے ہی تھی۔ وہ کھانے سے پہلے مجھے انجیکشن لگاتا اور پھر اتنا زیادہ کھانا میرے سامنے رکھ دیتا اور میں جانوروں کی طرح سارا کھانا کھا جاتی۔ میں ابھی نہا کے باہر نکلی تھی، وہ کمرے کے اندر نہیں تھا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم بھاری بھاری سا ہو رہا ہے۔ میرا چہرہ بھی موٹا سا لگ رہا تھا، حالانکہ پہلے میں بہت زیادہ کمزور تھی، مگر اب مجھے اپنا بھاری بھرکم محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہر اینگل سے ادھر ادھر گھوم کے شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ واقعی میرا وزن بڑھ گیا تھا، شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس کیں۔ میں خود کو بہت زیادہ جوان اور طاقتور سمجھنے لگی تھی۔ شاید وہ اتنا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہی تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیوں مجھے اتنی جلدی بڑا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی میں 15 سال کی تھی۔ ہماری شادی کو 2-2.5 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میری جسامت سے لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی 20 سال کی لڑکی ہوں۔ میں بھاری بھرکم جسامت والی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا سا تیار ہو جاؤ، آج میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے میں الماری سے کپڑے نکال کے باتھ روم کے اندر چلی گئی اور جب میں چینج کر کے آئی تو تب بھی وہ وہیں پہ بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اچھا سا تیار ہو جانا۔ مجھے وہ برا انسان نہیں لگتا تھا۔ آج تک نہ ہی وہ میرے قریب آیا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی زبردستی کی۔ سب سے بڑی بات کہ مجھے ابا کی طرح مارتا پیٹتا بھی نہیں تھا۔ میری زندگی ابا کے گھر سے یہاں زیادہ سکون میں گزر رہی تھی، مگر ایک دکھ تھا، وہ مجھے میرے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتا تھا۔ مجھے بہن بھائیوں سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اب تم یہاں پہ آ گئی ہو تو دوبارہ نہیں جا سکتی۔ شروع کے دنوں میں تو میں آنسو بہاتی تھی، اس کی منتیں کرتی تھی، لیکن اب میں نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔ شاید میں اس ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد بالکل تیار ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ گھر کا دروازہ بند کر لو، میں مہمانوں کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ آج کون سا ایسا مہمان آنے والا تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے اتنا زیادہ تیار کیا اور اب خود ہی اسے لینے کے لیے چلا گیا۔ اسے گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھیں، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا جو میں اس سے رابطہ رکھتی۔ گھر کا دروازہ میں نے اندر سے بند کر رکھا تھا۔
अचानक से मुझे दरवाजे पे दस्तक महसूस हुई तो मैं गेट खोलने के लिए पहुंच गई। जैसे ही मैंने गेट खोला तो सामने मेरा अपना शौहर खड़ा था। मुझे फौरन से कहने लगा कि कमरे के अंदर जाऊं। दूसरे शख्स को मैंने देखा था, शायद वो गेट के पीछे खड़ा था। मैं भाग के कमरे के अंदर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि वो किसको लाया है और क्यों लाया है। बाहर से अब किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो ड्राइंग रूम में बैठे थे और मैं कमरे के अंदर इधर से उधर टहल रही थी। 2-3 घंटे वो बाहर ही बैठे रहे, कोई अंदर ना आया। फिर जैसे ही रात के 9 बजे तो कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं समझ गई कि वो अंदर आना चाहते हैं। मुझे अजीब से खदशात तो होने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर मेरा शौहर उस अनजान शख्स को लेके कमरे के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। उस शख्स को देख के मैं हैरान रह गई। वो 25-26 साल का कोई नौजवान लगता था, जो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरे शौहर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मेरे सामने ही मेरे शौहर ने उस आदमी से कहा कि यही माल है, देख लो। अगर पसंद आता है तो ठीक, वरना मेरे पास और भी है, और भी दिखा सकता हूँ तुम्हें। ये बात सुन के वो लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से जाएं और मुझे अपना काम करने दें। मैं उन दोनों को देख रही थी। मैं जो समझ रही थी वो मैं समझना नहीं चाहती थी, लेकिन सारी कहानी मुझे समझ में आ गई। वो मुझे उस शख्स के हवाले करने लगा था। मैंने अपने शौहर को रोकना चाहा, मगर वो कमरे से बाहर निकल गया। अब वो जवान लड़का और मैं कमरे में अकेले रह गए थे। कमरे के एक तरफ कोने में मैं ज़मीन पे बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो मेरे करीब नहीं आया था और फिर मैंने अपने बाजू पे किसी का हाथ महसूस किया तो मजबूरन मुझे ऊपर देखना ही पड़ा। मैंने ऊपर देखा तो वही शख्स मेरी आंखों के सामने खड़ा था। उसने मेरे मुंह पे एक रुमाल रख दिया और इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक आलीशान बंगले में पाया। वो एक बहुत बड़ा कमरा था जो नफासत से सजाया गया था। ना जाने मैं कहाँ आ गई थी। मैं उसी वक्त उठी और दरवाजे की तरफ भागी और फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। दरवाज़ा बजाने के फ़ौरन बाद दरवाज़ा खोल दिया गया। वही लड़का अंदर आ गया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और सोफ़े पे बिठा दिया। मैं रोने लगी थी, लेकिन उसने कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं, अब तुम सही जगह पे आ गई हो। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मैं समझ रही थी कि वो मुझे यहाँ पे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लाया है। मैंने उससे कहा कि खुदारा, मैं निकाह शुदा हूँ, मुझे मेरे शौहर के घर पे छोड़ दो। मैं रोते हुए उस आदमी के पैरों में पड़ गई थी। उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, और अब तो तुम्हारे हंसने के दिन है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मुझे मालूम हुआ था कि वो शख्स लड़कियों की स्मगलिंग करता है। पहले उनसे निकाह करता है और बाद में उन्हें आगे बेच देता है। मैं उसका ग्राहक बन के गया था। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उस इंसान की बातें सुन के मुझे कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं ये समझ गई कि वो एक मेहरबान इंसान है। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। मैंने उससे कहा कि अब मेरा क्या होगा, तो वो कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस शख्स से तलाक दिलवा सकता हूँ। तुम अपने माँ बाप के पास वापस जा सकती हो। उसने ये कहा तो मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं जानती थी कि मेरा बाप फिर से मुझे किसी ऐसे शख्स के हवाले कर देगा। मैंने उससे कहा कि मुझे तलाक दिलवा दो, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। तो मुझे अपने घर काम पे रख लो या मुझे कहीं और काम पे रखवा दो। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। मेरा कोई घर नहीं। मैंने रोते हुए कहा तो उसने कहा ठीक है, और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी तलाक हो गई। मैं शादी के तीसरे माह ही तलाक लेके बैठ गई। उसने मुझे अपने घर रख लिया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करने देता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर वो मुझसे क्या चाहता है। 1 महीना मैं उसके घर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ती रही, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज जब रात के 9 बजे वो अपने काम से वापस आया तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, ताकि उससे बात कर सकूं। वो घर पे नहीं रहता था। घर पे 2-3 मुलाजमाएं ही रहती थीं और वो रात गए वापस आता था और सुबह मेरे उठने से पहले ही चला जाता था। लेकिन आज वो जल्दी वापस आ गया और ये भी मुझे मुलाज़मा से पता चला। इसलिए ही मैं उसका इंतज़ार करने के लिए बैठ गई थी। सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो घर के अंदर आ चुका था। मैंने उससे बात की तो वो वहीं पर रुक गया। सर, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकती। या तो आप मुझसे काम लें या फिर मुझे किसी और जगह पे भेज दें। मैं यहाँ पे मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ सकती। मेरी खुददारी देख के वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, महानूर, मैं कुछ दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही उसने ये कहा तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे उम्र में कम हो, लेकिन उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब तुम चाहोगी हम तब शादी करेंगे। अभी हम निकाह कर लेते हैं, रुखसती नहीं करते। तुम मेरे घर पे रहना और जब तुम कहोगी फिर हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। वो मुझे इतने ज़्यादा मौक़े फ़राहम कर रहा था तो मैं कैसे मना करती, और मैं उसकी नीयत भी समझ गई। उसने 1 माह तक मुझे छुआ तक नहीं था।
वो एक अच्छा इंसान साबित हो चुका था। मैंने उससे निकाह की हामी भर ली और फिर अगले ही दिन हमारा निकाह हो गया। लेकिन वो अब भी मेरे पास नहीं आता था। वो अपनी बात का पक्का था। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं उसके निकाह में थी। मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ रही थी। मैं अब भी वही भरी जसामत वाली लड़की थी। पहले वाली सूखी नूरी नहीं थी, मगर वो फिर भी मेरे करीब नहीं आता था। उससे मुझसे वादा किया था। वक्त यूं ही गुजरता गया और फिर हमारे निकाह को 1 साल गुजर गया। अब मैं 17वें साल में आ चुकी थी। 16 साल की हो चुकी थी और 1 महीना हो चुका था 17वें साल में आए हुए। उस दिन मैंने उससे खुद कहा कि अब हमें अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बस मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि कब तुम मुझसे कहोगी। और फिर उस दिन ही मैं रुखसत होकर उसके कमरे में पहुंच गई। अकबर बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझे लगता था कि वाकई में इंसान ऐसे भी होते हैं, इतने हमदर्द और प्यार मोहब्बत करने वाले। आज तक तो मुझे इतनी मोहब्बत मिली ही नहीं थी जो अकबर ने मुझे दी थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी थी। मैं दोबारा ना माँ बाप के पास गई और ना ही मैंने पलट के अपने साबका शौहर को देखा, जो सिर्फ नाम का ही शौहर था और अपने निकाह में रखते हुए मुझे किसी और के हवाले करने लगा था। और वैसे भी अकबर ने मुझसे कहा था वो सलाखों के पीछे है। उसे बहुत सी लड़कियों को दूसरे मुल्कों में भेजा था और बहुत सी को अपने निकाह में रखते हुए दूसरों के हवाले किया था, मगर मैं उससे बच गई थी। अकबर मेरे ग्राहक बन के आ गए थे। अगर कोई और होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। वक्त बदल चुका था, लेकिन आज भी मुझे वो वक्त नहीं भूलता जिस दिन वो अकबर को लेके आए थे और मुझे लगा था कि आज मेरी इज्जत लुट जाएगी। लेकिन मेरी इज्जत बच गई थी और मैं आज भी बिल्कुल महफूज हूँ और अपने शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ।